بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار، آپ کے اقوال قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اس ایک مصرے میں امام اہل سنت نے قرآن مقدس کی آیت اور تفسیر کو جمع فرما دیا۔ دنیا کے کتوں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 176 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اس کی تفسیر میں اور اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے۔ تفسیر مدارک وغیرہ میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے، پھر ان آیات پر عمل کی وجہ سے اسے بلند مرتبہ عطا فرما کر ابرار کی منازل میں پہنچا دیتے۔ لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اور اس نے دنیا اور اس کی لذتوں کو آخرت اور اس کی نعمتوں پر ترجیح دینے میں اپنی خواہش کی پیروی کی۔ اس آیت میں تفسیر ساوی میں ہے کہ اس آیت میں بلعم بن باورہ کا حال بیان ہوا ہے۔ یہ شخص فضل و کمال کی اس منزل پر فائز تھا کہ گزشتہ کتابوں کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اسے معلوم تھا، جو دعا مانگتا وہ قبول ہوتی تھی۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ لیتا تھا۔ 12,000 طلبہ اس کے درس میں شریک ہو کر اس کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ پانے والا شخص، تفسیر خازن میں ہے کہ فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ پانے والا شخص جب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، دنیا کے مال اور اس کی نعمتوں کی طرف راغب ہو گیا، آخرت اور اس کی نعمتوں کو پس پشت ڈال دیا، تو انجام کار جو کچھ اسے عطا ہوا تھا سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس کا ایمان برباد ہو گیا اور دنیا و آخرت میں خائب و خاسر ہوا۔ اس واقعے میں ان علماء کے لیے بڑی نصیحت ہے جو اپنے علم کے ذریعے یا اپنے علم کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے اور دنیا کا مال اور اس کی نعمتیں طلب کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مال اور مرتبے کی حرص دنیا کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور قلبی لالچ کی وجہ سے لیے گئے مال میں برکت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال تر و تازہ اور میٹھا ہے، جو اسے اچھی نیت سے لے تو اس میں اسے برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے قلبی لالچ سے لے گا تو اس میں اسے برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھائے اور شکم سیر نہ ہو۔ اور یاد رکھو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی تفسیر میں تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے،
اس آیت میں دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکام پسے پشت ڈالنے والے عالم کو کتے سے تشبیہ دی گئی۔ کتا ایک ذلیل جانور ہے، اور ذلیل تر کتا وہ ہے جو تھکاوٹ، شدت کی گرمی اور پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہو۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم دین کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے اور اسے لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، پھر وہ کسی حاجت و ضرورت کے بغیر صرف اپنی قلبی لالچ اور کمینے پن کی وجہ سے دین کے واضح احکام سے اعراض کرے، دنیا کے مال، دولت اور منصب و مرتبے کی طرف جھکے اور اس خبیث پر قائم رہے، تو ہانپنے والے کتے کی طرح ہے کہ ہر وقت ہانپنے والا کتا کسی حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہانپتا رہتا ہے۔ اس آیت میں ان درباری علماء کے لیے بڑی عبرت ہے جو منصب و مرتبے، مراعات و وظائف کے حصول کی خاطر حکام کی طبیعت کے مطابق فتوے اور ان کے موافق بیان دیتے ہیں، جیسا کہ امام اہل سنت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیابنا وہابیہ نے کیا تھا کہ انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے اور دنیا کی حرص میں، لالچ میں وہ سب کچھ کر دیا، علم ہونے کے باوجود، اللہ اکبر سمجھانے کے بعد بھی نہ مانے۔ اگر یہ فتوے قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے ٹکراتے ہوں تو انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کا انجام بھی بلعم کی طرح نہ ہو جائے۔ یعنی انہوں نے بھی فتوے دیے، دیابنا وہابیہ نے اہل سنت کے خلاف، معمولات اہل سنت کے خلاف، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخیاں کی، علم ہونے کے باوجود یہ سب کیا۔ اللہ اکبر، انہیں ڈرایا گیا لیکن وہ ڈرے نہیں، تو ان کا انجام، تفسیر میں فرمایا گیا کہ ان کا انجام بھی بلعم بن باورہ کی طرح ہو جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ عالم جیسے کہ وہابیہ دیابنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتے کی طرح ہے کہ نہ دنیا میں عزت نصیب ہو اور نہ آخرت میں، کیونکہ بلعم اللہ عز و جل کا منکر نہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کتے کی بدترین حالت سے تشبیہ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام اہل سنت کے اس فرمان میں کہ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، تو اس میں دنیا کے کتوں سے مراد وہ سب آ گئے جو دنیا کی لالچ و حرص میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو منصب دنیا کے حصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور کی ہیں علم ہونے کے باوجود۔ تو لہذا ایسے لوگ دنیا کے کتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال قرآن مقدس میں بیان فرمائی اور ایسے لوگوں کو کتے کی اس بدترین حالت سے تشبیہ دی کہ وہ ہانپتا رہتا ہے اور زبان ہمیشہ باہر نکالے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دنیا کے کتوں سے مراد کون لوگ ہیں وہ بتا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کی محبت میں پڑھ کر، دنیا کی حرص و لالچ میں پڑھ کر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور رہنے، ایسے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم دنیا کی محبت میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے دور نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔